نعمت ہے، اس کی بڑی حفاظت کرتے ہی ذرا سا آنکھ میں کچھ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی، چشمہ اگر ضرورت ہو چشمہ لگاتے ہیں، ڈراپ کی اگر ضرورت ہو ڈراپ ڈلواتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، جس کے پاس آنکھ ہے وہ آنکھ کی قدر و قیمت کو، اس نعمت کے احساس کو اپنے دل کے اندر نہیں پا رہا ہے. اگر پاتا تو فلمیں نہیں دیکھتا تھا، اگر پاتا تو تھیٹر میں نہیں جاتا تھا، اگر پاتا اس احساس کو اپنے دل کے اندر کہ آنکھ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، کبھی بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتا. موبائل جیب میں پڑا ہوا ہے، موبائل کے اندر ہم کیا کچھ نہیں دیکھتے. شاید کوئی اللہ کا بندہ ہو ہم میں سے جس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہو رہی ہو اور وہ اپنے آنکھ کی نعمت کے احساس کو سمجھ رہا ہو. لیکن بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں یہ جو آنکھ والے ہیں یہ آنکھوں کی نعمت کا احساس اپنے دل کے اندر نہیں پاتے ہیں. لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ کو کھول لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں. گھروں کے اندر لوگوں نے ڈش اینٹینا لگوایا ہوا ہے اور ایک ہی حمام میں ماں بہن بیٹیاں اور شوہر، اس کا باپ سسر، سب ایک ہی حمام میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ نعمت کا احساس نہیں بلکہ نعمت کی ناقدری ہے. البتہ جن کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ آنکھ کی نعمت کا احساس اپنے اندر کرتے ہیں. یہ جو فرق ہے یہ دراصل ایمان کا فرق ہے، ایمان کی مضبوطی کا فرق ہے. اگر ایمان مضبوط ہوگا ہر چیز کی قدر و قیمت کو ہم سمجھیں گے. اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا ہم نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کریم کو اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے رب العالمین نعمت کو اور بڑھائے گا، اور نعمت کی ناشکری کرو گے تو جان لو کہ تمہارے میرا جو رب ہے اس کا عذاب بڑا سخت اور بڑی شدید ہے. سامعین کرام، اللہ کی نعمتوں میں سے رمضان جیسی عظیم مہینے کا، رمضان جیسے عظیم مہینے کا حاصل ہونا بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی آدمی کو رمضان مل رہا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر رمضان کے ساتھ ساتھ اللہ نے صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، چستی بھی دی ہے، چالاکی بھی دی ہے، بدن میں طاقت بھی دیا ہے، قوت بھی دیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری بڑی نعمت ہے. ان دونوں نعمتوں کے ذریعے سے انسان کو رمضان میں روزہ بھی ملتا ہے، نماز بھی ملتی ہے، تراویح بھی ملتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار نیکیوں کے خزانے انسان اپنے دامن میں سمیٹتا رہتا ہے. لہٰذا اس نعمت کا احساس رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے اندر ہونا چاہیے. اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ سے ایک بات یاد آئی، ہمارے سماج و معاشرے میں اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نعمت دیا تو کہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی. یہ شکریہ ادا کر رہا نہیں ہے، یہ تو شکریہ کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، زبان سے شکریہ ادا کیا. اصل شکریہ اپنے پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کے نیچے دے دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے انڈر میں کر دینا، یہ ہے نعمت کا شکریہ. آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا. صحیح البخاری میں کئی جگہ پر یہ روایت ابو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاکیزہ ہونے کے بعد بھی، اتنے مبارک ہونے کے بعد بھی راتوں کو اٹھتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ ایڑیاں پھٹ جاتی تھی، قدم مبارک سوج جاتا تھا. بیوی ام المومنین عائشہ تھی، دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو لمبا لمبا قیام کر رہے ہیں، قدم جو ہے وہ ورم ہو جا رہا ہے، پھول جا رہا ہے، ایڑیاں پھٹ جا رہی ہیں. کہا کہ اے پیارے رسول، اے میرے سرتاج، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ رات بھر قیام کیوں کرتے اتنا لمبا لمبا کہ آپ کے پیر میں سوجن آ جاتا ہے. کہا اے میری عائش، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہم لوگ صرف زبانی جمع خرچ جانتے ہیں،
یہ جو نعمت آ رہا ہے اس نعمت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دے. یہ تیسرا بہت بڑا خاکہ ہے. پہلا خاکہ عظمت کا احساس ہمارے دل کے اندر. دوسرا خاکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کا احساس ہمارے دل کے اندر ہو. اور تیسرا بڑا خاکہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے. اس کو انابت اللہ کہتے ہیں. اللہ سے جڑ جانا, اللہ کی طرف رجوع کر لینا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں اپنے آپ کو بالکل دے دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے گھٹنے کو ٹیک دینا. یہ انابت اللہ, یہ وہ احساس ہے, یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ عمل ہے کہ جو آدمی یہ عمل کرے گا نعمت کے احساس میں اور زیادہ تقویت ہوگی. یہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے. ایک مومن تو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کی زندگی کا جو ظاہر ہو یا اس کی زندگی کا باطن ہو وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے انڈر میں ہوتا ہے. اللہ کے سامنے وہ ہمیشہ سرنڈر کیا ہوتا ہے. لیکن چونکہ رمضان ایک بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے, اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان ہے, رمضان آیا, دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں, بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں, بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں, لیکن جھولی خالی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہم نے اپنے آپ کو نہیں کیا ہے. انابت اللہ یعنی اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو, ایمان کے اندر مضبوطی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کی جائے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کائنات کا حاکم اور مالک سمجھا جائے, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقیر اور محتاج سمجھا جائے, اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں اگر کوئی کم تنگ دست ہے, غریب ہے, محتاج ہے, لاچار ہے, ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے. جو نادار ہے اور مسکین ہیں ان کی مدد و معاونت کی جائے. اپنی بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا جائے. یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا, اور یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا مفہوم. آج ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں, قیام اللیل جو ہے وہ بڑا لمبا لمبا ہو رہا ہے, لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی, روزہ رکھنے کے بعد بھی, اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکار رہے ہیں, غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں. بیماری کے وقت میں مردوں کو, میت سے, مرے ہوئے لوگوں سے استغاثہ اور فریاد کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں. بھلا ان کا روزہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ بھلا ان کی نمازیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ بھلا ان کی نیکیاں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ آپ دیکھیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے قرآن کریم سورہ زمر آیت نمبر 65 اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف بھی اللہ حکم نازل کیا, اور آپ سے پہلے جو دوسرے انبیاء ہیں ان کی طرف بھی وحی کی, حکم نازل کیا کہ اگر تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا تو تیرے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا. آپ مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 88 سے پہلے, سورہ انعام جو 7ویں پارے میں, اس کے 88 نمبر کی آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کیا, ابراہیم کا, اسماعیل کا, اس کے علاوہ جو بڑے بڑے انبیاء ہیں ان تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ برگزیدہ انبیاء بھی, یہ بڑے بڑے نبی بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے تو ان کے بھی عمل کو برباد کر دیا جاتا. یہاں پر بتانا یہ مقصود نہیں کہ یہ انبیاء شرک کرتے, کیونکہ انبیاء تو شرک سے روکنے کے لیے آئے تھے. بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر آپ کی نیکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوا نہ ہو, اللہ کے تعلق میں اگر کسی طرح کا کوئی رکھنا ہو, آپ اللہ کو بھی پکار رہے ہوں
غیر اللہ کو بھی پکار رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حاکم سمجھ رہے ہوں، غیر اللہ کو بھی حاکم سمجھ رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پکار رہے ہوں، فلاں فلاں میت اور مرے ہوئے لوگوں کو بھی پکار رہے ہوں، تو یاد رکھیے کوئی بھی نیک عمل کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ لہذا رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل مضبوط کر لیں۔ سامعین کرام، یہ 3 پوائنٹس یعنی 3 شیڈیول ہم نے آپ کو بتا دیے۔